بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حافظ اسٹوڈیو کے سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ آج ہم اپنے سبق میں ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جب ہم تلاوت کلام پاک شروع کرتے ہیں اور آیت کے درمیان جو وقف کی علامتیں ہوتی ہیں، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، ان تمام رموز کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ لہٰذا آج ہمارا سبق آپ مکمل طور پر لازم دیکھیں، کیونکہ آنے والے اسباق جب ہم قرآن مجید شروع کریں گے تو یہ چیزیں ہماری وہاں لازم کام آئے گی۔ آج کا ہمارا سبق ہے رموز اوقاف۔ پچھلے سبق میں ہم نے وقف کیفیت اور ادا کے اعتبار سے 5 قسمیں اس کی بیان کی تھیں۔ آج ہم رموز اوقاف کی تفصیل بیان کریں گے۔ نمبر 1، وقف کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں گول دائرہ ہو تو یہ آیت کی علامت ہے۔ اب اس گول دائرے پر کوئی بھی چیز ہو، ہمیشہ اسی گول دائرے پر وقف کرنا بہتر ہے، اور اس گول دائرے کے وقف کو ہم وقف تام کہتے ہیں۔ نمبر 2، حرف میم۔ حرف میم یہ وقف لازم کی نشانی اور علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی میں صریحاً غلطی کا امکان ہے، لہٰذا یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ اور بعض حضرات نے حرف میم پر وقف کو واجب کہا ہے، یعنی جب ہم تلاوت کرنے اور آیت کے درمیان چھوٹا سا جو حرف آتا ہے میم کا، یہاں جو میم کی نشانی ہے اس پر وقف کرنا بہتر ہے، یہ وقف لازم میں سے ہے۔ نمبر 2، طا۔ تلاوت کرتے ہوئے آیت کے درمیان چھوٹی سی طا لکھی ہوتی ہے، یہ وقف مطلق کی نشانی ہے۔ یہ نشانی یعنی حرف طا وہاں لگائی جاتی ہے جہاں بات پوری ہو گئی ہو، لہذا اس کے بعد والی عبارت سے لوٹائے بغیر ابتدا کرنا بہتر ہے، یعنی آیت کے درمیان اگر یہ طا لکھی ہوئی نظر آئے تو وہاں بھی وقف کرنا بہتر ہے۔ نمبر 4، جیم۔ حرف جیم یہ وقف جائز کا مخفف ہے، اور حرف جیم پر بھی وقف کرنا جائز ہے۔ نمبر 5، حرف زا۔ یہ وقف مجوز کا مخفف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا درست تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حرف زا پر وقف نہ کیا جائے، یعنی آیت کے درمیان اگر چھوٹی سی حرف زا لکھی ہوئی نظر آئے، وہاں اگر ہم نے وقف کر لی تو یہ درست عمل ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں ہم وقف نہ کریں بلکہ وہ تلاوت کا سلسلہ جاری رکھے۔ اس کے بعد نمبر 6، حرف صاد۔ یہ وقف مرخص کا مخفف ہے، اور یہاں بھی یعنی حرف صاد کے اوپر بھی ضرورت کے وقت وقف کر سکتے ہیں، کیونکہ اس جگہ بات پوری نہیں ہوتی، لیکن آیت لمبی ہوتی ہے، جملہ لمبا ہوتا ہے، تو اس لیے سانس لینے کے لیے دوسرے مقامات کے بجائے ہم حرف صاد پر وقف کر لیں۔
نمبر 7 لام الف لا. یہ لا وقف علیہ کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ ٹھہرے. آیت کے درمیان اگر حرف لا آ گیا تو وہاں نہ رکنا بہتر ہے، اور اگر بالفرض آیت لمبی ہے اور حرف لا والی جگہ پر ہم رک گئے تو پھر حرف لا پر سانس توڑنے کے بعد پیچھے والے جملے سے تلاوت شروع کرنا جائز ہے. نمبر 8 قاف. حرف قاف قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے. یہاں بعض حضرات نے بتایا کہ یہاں بھی وقف کر سکتے ہیں، جبکہ بعض کے ہاں وقف نہیں کر سکتے، کیونکہ حرف قاف یہ ضعیف ترین علامت میں سے ہے. اگر مجبوراً وقف کر لیا تو اعادہ کی ضرورت ہوگی. یعنی اگر تلاوت کے درمیان آیت کے بیچ میں حرف قاف آئے تو وہاں وقف کرنا نہیں کرنا ہے. اگر سانس آپ نے توڑنی ہے تو وہاں جب آپ وقف کریں گے تو قاف پر وقف کرنے کے بعد پیچھے والے حرف سے کلمے سے دوبارہ شروع کرنا ضروری ہے. نمبر 9 قاف اور فا یعنی ملے ہوتے ہیں قف. یہ قد یوقف علیہ کا مخفف ہے. قاف فا یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو کہ یہاں وقف درست نہیں. اب اگر مجبوراً وقف کر لیا تو پیچھے سے اعادہ کی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ مجبوری کے بغیر قف پر وقف کرنا بہتر نہیں ہے. اسی طرح نمبر 10 صاد اور لام. یہ قد یوصل کا مخفف ہے. اگر آیت کے درمیان یہ صاد اور لام ملا ہوا لکھا نظر آئے تو یہاں آیت کو ملا کر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح صاد لام اور بڑھیے یہ الوصل الاولی کا مخفف ہے. یہاں بھی ملا کر پڑھنا بہتر ہے بنسبت وقف کے. اسی طرح سکتہ. آیت کے درمیان آپ کو بعض جگہ قرآن مجید میں سکتہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. اب سکتہ پر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سکتے پر یعنی اس جگہ پر ہم رکیں گے لیکن رکتے ہوئے سانس نہیں توڑیں گے. سکتہ جہاں لکھا ہوگا وہاں ہم وقف کی طرح رکیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے. اسی طرح آیت کے درمیان آپ کو وقفہ نظر آئے گا لکھا ہوا واو قاف فا اور گول تا. اس جگہ سکتے سے قدرے زیادہ دیر تک رکنا چاہیے لیکن سانس یہاں بھی نہیں ٹوٹے. اور اس کے بعد وقف النبی علیہ السلام یہ جس آیت کے درمیان اس کی علامت آتی ہے اسی آیت کے سین میں حاشیہ پر آپ کو وقف النبی علیہ السلام لکھا ہوا نظر آئے گا. یہاں روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے تو اس جگہ پر وقف فرمایا کرتے تھے، لہذا اس لیے یہاں وقف کرنا مستحب ہے.
اسی طرح وقف جبریل علیہ السلام کی علامت جس آیت کے درمیان آتی ہے اسی کے حاشیے میں بھی یہ آپ کو وقف جبریل علیہ السلام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سناتے تھے تو اس جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام وقف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی پیروی میں وقف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وقف غفران، اس پر وقف کرنے سے معنی خوب واضح ہو جاتا ہے اور سننے والے کے دل میں بھی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بھی وقف بہتر ہے، اور وقف غفران جس آیت کے درمیان آتا ہے اس کے حاشیے میں وقف غفران بھی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ رموز اوقاف، امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس سبق کے متعلق یا پچھلے اسباق میں سے کسی سبق کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اپنا سوال کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلا سبق ہمارا قرآن مجید تلاوت اور اس کا اجرا کے متعلق ہوگا۔ ہماری تلاوت شروع ہو جائے گی، وقف کے اسباق ہمارے آخری سبق تھے، تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق سے ہم قرآن مجید شروع کریں گے، لہٰذا تمام ویڈیوز کو پابندی سے سنا کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔